میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ ایک میں بڑی دکھتی رگ جو ہمارا ملک دو ٹکڑے ہوئے اور ہمارے سامنے ہی مسلمان کو مسلمان سے لڑایا گیا، اور ہمیں کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا، اور ہمیں اپنے دشمن کا احساس تک نہ ہوا، یعنی ہمیں اپنے دوست اور دشمن میں ہمیں فرق جو تھا وہ ہم نہ کر سکے، اور کس طریقے سے ایک عورت نے ایک ہمارے ہمسائے میں جو ایک وزیر اعظم تھی، کس طریقے سے اس نے یہ پلان کیا، کس طریقے سے اس نے مسلمان ہی اس نے کھڑے کیے، اور کس طریقے سے ان کو رشیا میں بھیجا، کس طریقے سے ان کو ایک پیرا ملٹری فورس جسے مکتی بہینی کہتے ہیں وہ اس نے کی، اور کئی سال پہلے اس نے یہ پلاننگ کی۔ یعنی 1965 کی جنگ کے بعد اس ہمسائے کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کو اوپنلی جو نارمس ہیں لڑنے کی اس سے نہیں لڑنا۔ بے شک یہ بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن ان میں جذبہ ہے، یہ جان دے کر یہ دوسری دنیا میں جا کر جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے ان کو، یہ ہماری طرح بزدل نہیں ہے، وہ لالے کی طرح رام رام والے لوگ نہیں ہیں، یہ لڑیں گے۔ تو اس جذبے کو ہم نہیں شکست دے سکتے۔ بے شک ہمارے پاس جہاز زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہیں، ٹینک اور گنز اور بم زیادہ ہیں، میزائل زیادہ ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ہم ماریں، اور ان کو انہی کے گھر میں گھس کر انہی کے اپنے لوگوں سے ان کو ہم ختم کریں۔ اور انہوں نے پھر یہ کیا، اور انہوں نے وہ مدد لی، امریکہ سے بھی مدد لی، نکسن نے بھی کیا، اور سب سے زیادہ جو ظلم کیا تاریخ میں، جس کو لوگ تھوکیں گے اس پہ اوپر، وہ ہینری کسنگر تھا۔ اور وہ ایسا وہ یہودی، اور جس کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے، اس نفرت کا آپ کو اس نے کئی دفعہ وہ اظہار کر چکا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اسی کی وجہ سے اگر جتنا ظلم فلسطین میں بھی ہو رہا ہے اس میں اس کا ٹھیک ٹھاک حصہ ہے۔ اور یہ جو اس نے یہ جو سارا مڈل ایسٹ کی جو انویژنس ہوئی تھی، یہ اسی کے چیلا تھا ڈک چینی بھی، اور اسی سوچ کے یہ لوگ تھے کہ کس طریقے سے ہم نے ان مسلمانوں کو اب آگے پوری دنیا میں جو ایک دفعہ دور عثمانیہ بن گیا، اب اس کو ان کو کبھی نہیں آنے دینا۔ تو وہ بغض جو تھا اس یہودی کے دل میں، اور ڈک چینی جو کرسچن اس کے دل میں، وہ جو تھا وہ آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کرنے آ رہا تھا۔ نہ نکسن نے سیون فلیٹ بھیجنا تھا، نہ ہی اس نے بیچا۔ تو اس نے بھی آپ کو خود چاہتا تھا کہ یہ دو ٹکڑوں میں ہو جائے، اور یہ کیا جو اسلام کے نام پہ یہ ریاست بنی ہے اس کے دو ٹکڑے۔ اور دیکھیں کہ ہمیشہ گھر کا بیدی لنکا ڈالتا ہے، اور اس میں جو بھٹو خاندان کا جو کردار تھا، اور اس وقت ایک یہ جوان ایک چھوکرا، ایک بہت ہی کم عمر کا آدمی جو بے حد امبیشس تھا، اور کس طریقے سے اس نے خوشامد کر کے ایوب خان کی اسے کہا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس باپ کو اس نے استعمال کر کے وہ کس طریقے سے اس سیڑھی کو اس نے استعمال کر کے ایون ایوب خان جیسا بڑا شاطر آدمی اس کی باتوں میں آ گیا، وہ اس کے ساتھ تاشقند گیا۔ یہ سے اس کی چلاکی دیکھیں اس آدمی کا، وہ کیا چیز ہوگی، اور وہ کس طرح سے اس نے اپنی تقریر میں لوگوں سے کہلوایا، کیا تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ مصر، شام، عراق، لیبنان، موراکو، مراکش، الجیر، سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ سن لو کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں، میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو
अरे आपको मंजूर है तो नहीं, तो नहीं, अच्छा ठीक, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए। ठीक है, ठीक है, फिर जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात। बैठ जाओ, 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 सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये तरीके नहीं है। अच्छा, अच्छा हो सकती है, इससे कौन सी बड़ी ज्यादती हो सकती है, उससे कौन सी बड़ी। अब ये देखिए, जब मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई ज्यादती, आपकी बात मान ली, ना मंजूर, ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। और किस तरह से उनने यानी अंधा किया ये पाकिस्तान की पब्लिक को, कि उनसे ये कहलवाया कि नहीं, यानी बंगाल को अलहदा होते हैं, हमारा भाई से भाई जो है वो होता है, मकान के दो टुकड़े करने पड़ते हैं, मुल्क के करने पड़ते हैं, तो करो। वो किसी सूरत में वजारत उस मुजीबुर रहमान को नहीं देना चाहता था, जो कि मेजॉरिटी लीडर था, जो कि सिस्टम के तहत उसके पास ज़्यादा सीटें थी। वो अगर देता तो सोचिए कि क्या ये कभी मुल्क दो हिस्सों में तकसीम होता, कभी नहीं होता। फिर जब यूनाइटेड नेशन में गए तो इतनी बहस के बाद पोलैंड ने एक बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया कि आप ये जो सर्विसेज हैं ये सेंट्रल रखें, जिसमें पोस्टल सर्विस थी, जिसमें डिफेंस थी, जिसमें और जो चीज़ें जो कि फेडरल लेवल पे होती थी। तो उन्होंने कहा कि बाकी इनको ऑटोनोमसली उनको करने दो, तो हम फैसला देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट हो जाना था, सीज फायर हो जानी थी, इंडिया ने अपना मुंह देखते रहना था, मुफ्ती बहनों ने अपनी कुत्ते की मौत खुद मर जाना था, और इंदिरा गांधी का भी यही अशर होना था। तारीख के अंदर ये जो स्याह बाब है वो ख़त्म हो जाता, वहीं पर वहीं रुक जाता। तो एक आदमी की एम्बिशस जो था उसको नहीं कोई काउंटर कर सका, और आगा शाही जो उसके साथ था वो मुंह देखता रह गया। वो इतना सीजनड वो ब्यूरोक्रेट था, इतना अच्छा आदमी था, यूनाइटेड नेशन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, कि इसने उसकी भी नहीं चलने दी। इसने फोर्स किया सारे आदमियों को और फाड़ दिया वो रेजोल्यूशन और वॉकआउट किया। तो इस आदमी को तारीख कैसे माफ़ कर सकती? आप उसके जब नारे लगाते हैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। अरे भाई, जब फिर अगर आप अपने ही खुद लोगों को जिन्होंने आपको तोड़ा है, जो आपका खुद घर का बेटी है, उसको आप पर्दा डालते हैं, उसके ऊपर आप गलत तारीख लिखते हैं, गलत उसकी बातें करते हैं, और अब वो देखो वो 50 साल वो उसकी वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं। अब उससे आपको क्या लगता है? वो मुसलमान है, आपको हिंदुओं ने आकर शिकस्त नहीं दी थी। वो जो न्याजी साहब से आपने उनको वो सिख जो है उनको पीछे से उनको कंधा मार के जो उनसे वो उनको सरेंडर करा रहा है, वो आपने खुद कराया था। By now, General Niazi cannot hide the humiliation he so deeply feels. It seems to me that he is close to tears. And suddenly, we all feel desperately sorry for the once blustering general. At this moment, I think most of us would have given almost anything to see Yahya Khan in General Niazi's place. The change of ownership of one of the most populated and poorest parts of the world is now being confirmed. What the defeated Pakistani army leaves behind it is a legacy of bitterness and hatred. After all that's happened, it's not unnatural, I suppose, for the people of Bangladesh to bay for blood. Their soil is soaked with it, but the lust for revenge is a bad foundation for nationhood. वो तो कहता था कि आखिरी गोली तक मैं लड़ूंगा। आपने उसको एक शराबी, एक औरत बाज
ایک صدر یحییٰ خان جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے، اس کا پیشاب نکلا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس کو عورت جو تھی بدکاری کی اتنی پسند تھی، شراب اتنی پسند تھی، اس کو آپ نے ملک کے فیصلے دے دیے اس کے ہاتھ میں. تو اس کی تو مینٹلی سٹیٹ اس قابل نہیں تھی کہ وہ دو فرنٹس پہ وہ ان کو کوئی صحیح ڈائریکشن دے سکتا، وہ کام کر سکتا. تو آپ کو خود آپ نے اپنا گلا خود دبایا، آپ نے خود کاٹا ہے. تاریخ کبھی معاف نہ تو بھٹو کو کرے گی نہ یحییٰ خان کو کرے گی. پاکستان ایٹ دا ہیلم کے لیکھک تلک دیویشور بتاتے ہیں یحییٰ خان ایک تو بڑے ہی رنگیلے آدمی تھے، ان کو شراب پینے کا بڑا شوق تھا اور باقی جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ گتی ودیاں ہیں ان پہ بہت وہ ڈوب چکے تھے. بالکل ان کا لیول ایکچولی ایک ڈویژنل کمانڈر کا تھا، اس سے زیادہ وہ نہیں ان کو جانا چاہیے تھا. اور وہ چیف بھی اسی لیے بنے. ایوب خان نے چیف ان کو بنانا تھا جب محمد موسیٰ ریٹائر ہو رہے تھے، تو 3 جنرل کو انہوں نے اگنور کر کے یحییٰ خان کا نام رکھا. اور موسیٰ نے کہا یحییٰ ملٹریلی تو ٹھیک ہے مگر ان کی جو باقی گتی ودیاں ہیں وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے. ایوب نے خان نے کہا اس کا فکر مت کرو، وہ مینیج کر لیں گے. اور ایوب نے اس لیے ان کو اپوائنٹ کیا کہ یہ میرے کو خطرہ نہیں ہوگا. یحییٰ شراب پینے کے لیے اتنے بدنام تھے کہ سینک کمانڈروں کو آدیش دیے گئے تھے کہ وہ یحییٰ کے کسی مौخک آدیش کا پالن نہ کریں جو رات 8:30 بجے کے بعد دیے گئے ہوں. سب کو معلوم تھا کہ یحییٰ 8 بجے کے بعد روز وہ اپنی شراب پینا شروع کر دیتے ہیں اور 10 بجے تک پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. تب ملٹری گورنرز جو پروونسز کے تھے ان کو وارن کیا تھا حامد نے کہ بھئی آپ یہ فالو مت کرنا، رات کو صبح فون کرنا یحییٰ خان کو اور ان سے کنفرم کرنا کہ سر آپ نے رات کو یہ کہا تھا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. امریکہ کے راشٹرپتی رچرڈ نکسن کے من میں یحییٰ خان کے لیے سافٹ کارنر تھا، لیکن ان کے ودیش منتری ہنری کسنجر پر یحییٰ کوئی خاص اثر نہیں ڈال پائے تھے. کسنجر اپنی آتم کتھا دا وائٹ ہاؤس ایئرس میں لکھتے ہیں، میں نے نکسن کو بتایا کہ یحییٰ اور ان کی ٹیم کو اونچے آئی کیو کے لیے کوئی پرسکار نہیں دیا جا سکتا. انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھارت یدھ کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر اس کا اندازہ انہیں تھا بھی تو انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ جیت ان کی ہی ہوگی. میں نے دبی زبان سے ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ آپ بھارت کی سنکھیا میں ادھک سینکوں اور ہتھیاروں کا سامنا کیسے کریں گے. ان کا جواب تھا کہ مسلم سینک بھارتی سینکوں سے بہتر لڑاکا ہیں. اس دن راتری بھوج میں یحییٰ شراب کے نشے میں ہر مہمان کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ کیا میں آپ کو ڈکٹیٹر دکھائی دیتا ہوں. جب انہوں نے میرے پاس آ کر یہی سوال کیا تو میں نے جواب دیا، مجھے پتہ نہیں راشٹرپتی مہودے، لیکن اگر آپ ڈکٹیٹر ہیں بھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چناؤ کس طرح لڑوایا جاتا ہے. یحییٰ خان کو لیڈیز مین کہا جاتا تھا. کئی مہیلاؤں کے ساتھ ان کی دوستی تھی. ان کی سب سے نزدیکی مہیلا دوست تھیں اقلیم اختر، جو جنرل رانی کے نام سے مشہور تھیں. ملکہ ترنم نور جہاں کو یحییٰ نوری کہہ کر پکارتے تھے، وہ بھی یحییٰ کو سرکار کہہ کر بلاتی تھی. مہیلاؤں کے ساتھ ان کے سمبندھوں کی وجہ سے ایک بار بہت بڑی پروٹوکول سمسیا اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ایک زمانے میں پاکستان میں BBC کے سنواداتا رہے اوون بینٹ جونز اپنی کتاب پاکستان آئی آف دا اسٹارم میں لکھتے ہیں، ایک بار ایران کے شاہ پاکستان کے سرکاری دورے پر وہاں پہنچے تھے. جب ان کے لوٹنے کا سمے آیا تو انہیں دیر ہونے لگی کیونکہ یحییٰ اپنے شین ککش سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے. آخر کار ان کی نزدیکی دوست جنرل رانی کو منایا گیا کہ وہ ان کے بیڈ روم میں جا کر انہیں باہر لائیں. جب وہ اندر گھسیں تو انہوں نے یحییٰ خان کو اپنے بستر پر پاکستان کی سب سے مشہور گائیکا کے ساتھ پایا. کئی سال پہلے جب میں نے جنرل نیازی سے سمپرک کیا تھا تو انہوں نے بھی ہار کا ٹھیکرا جنرل یحییٰ کے سر پر پھوڑا تھا. اللہ غارت کرے یحییٰ کو اور ویسٹ پاکستان والوں کو کہ جیتی باجی ہار دی، کہ شکست مغرب میں تھی اور لعنت ہم پر پڑی. میں جب لڑ رہا تھا میں نے 13 تاریخ کو حکم دیا آخری گولی آخری آدمی. آخری گولی آخری آدمی فوج کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے. مغربی پاکستان والوں کو خیال ہوا کہ یہ تو لڑائی لمبی ہوگی اور مشرقی پاکستان سے چھٹکارا چاہتے تھے تاکہ مغربی پاکستان میں حکومت کر سکیں. تو 13 تاریخ کو مجھے حکم دیا کہ سٹاپ فائٹنگ اینڈ سرنڈر. تو مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں مشرقی پاکستان دینا پڑا. اور نہ ہی ان لوگوں کو کرے گی جنہوں نے اپنے ادھر سپاہیوں کو پھنسایا، بیوروکریٹس کو مروایا. بہاری ابھی تک وہاں ادھر پڑے ہیں. ابھی اس نے جو مجیب الرحمان کی جو بیٹی ہے اس نے وہ دیکھیں کہ
80 سال کے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی چڑھائے، اور یہ کس طرح بچے گی؟ یہ کبھی نہیں بچے گی، اس کا بھی بہت برا حشر ہوگا۔ جتنا مرضی یہ جی لے، جو مرضی یہ کر لے، جو اندرا گاندھی کا حشر ہوا تھا، جو اس کے باپ کا حسینہ واجد کا ہوا تھا، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس نے جو ان بزرگوں کی جو بے گناہوں کو اس نے پھانسی دی اور مارا ہے، اور یہ اس کا جو بغض تھا، بغض معاویہ کی طرح کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھیں کہ بھٹو کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب وہ ایک زرداری کا بیٹا ہے، وہ جو اپنے آپ کو، اس کو کہتے شرم آتی ہے کہ بلاول زرداری، وہ بلاول بھٹو کہتا ہے۔ ارے کبھی نانے کا نام بھی ہوتا ہے، ہمیشہ باپ کا نام ہوتا ہے نا، سر نیم، فادرز نیم ہو جاتا ہے، وہ کہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے وہ تو فیملی ختم ہو چکی ہے۔ اندرا گاندھی بھی آپ دیکھ لیں ختم ہو چکی ہے، بلکہ کانگریس ختم ہو چکی ہے۔ اب راہل گاندھی وہ کبھی ہندوستان کا وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی والدہ بھی نہیں بنی اور وہ بھی نہیں بنے گا۔ دو فیملیز جنہوں نے اس ملک کو دو لخت کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور تیسری جو اس کی ایک دم رہ گئی ہے، وہ جو اس وقت کر رہی ہے، اسی جن کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ باتیں پاکستان کے خلاف زہر اگلتی تھی، اسی نے اس کے دریا کا پانی روکا ہوا ہے۔ وہی بنگالیوں کو چن چن کے اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، وہی مسلمان کا نام بھی نہیں سننا تھا، بنگال کے نام سے اس کو چڑ ہے۔ تو اب وہ اس کو کہتی ہے کہ جی اب میں مودی کی بات نہیں مانوں گی۔ ارے تو نے اس کو بلایا، اس نے وہاں خود اعتراف کیا کہ میں نے مدد کی تھی تمہاری، تو تم نے یہ جو بنگلہ دیش بنایا کیا، بنا لو۔ تو کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ تم اکانومی کی اب اس کے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھی ہوئی تو بڑی اکڑ رہی ہو کہ جی میری اکانومی پاکستان سے بہتر ہے۔ دو اگر انہوں نے اپنی ڈویژن بیچ کے تجھے کی تو وہ تیرا ایک دن نہیں، ایک ہفتے میں تیرا جتنا علاقہ چاہیں گے وہ ہندو لے جائیں گے۔ اور وہ خاص طور پہ آر ایس کے جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ ہٹلر کی طرح ہے۔ تو وہ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ پہلے اس نے انویٹ کیا، آسٹریا گیا، ہنگری گیا۔ تمہیں سارا پتہ ہے کہ ایسٹرن یورپ کہ جب اس کی فوجیں داخل ہوئیں تو کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھا، تو ریزسٹ کر ہی نہیں سکے گی۔ اس وقت مدد مانگے گی نا، تو کس سے مانگے گی؟ پاکستان سے ہی مانگے گی نا۔ کس کے پاس ہے ایٹم بم؟ کس کے پاس ہے؟ کس سے پاس وہ لالا ڈرتا ہے؟ ہندو کس سے ڈرتا ہے؟ کس کو وہ صفحہ ہستی تھے جو شہروں کو مٹا سکتے ہیں؟ دلی اور بامبے کو، کلکتہ کو کون وہاں سے اڑا سکتا ہے؟ پاکستان اڑا۔ تجھے پتہ ہے سارا کہ اڑا دیں گے، تجھے پاکستانی پائلٹس کا بھی پتہ ہے۔ تو جب تمہیں پتہ ہے تو خود میرا خیال ہے کہ تمہیں خود آ کر کہنا چاہیے کہ جی یہ پاکستان بنگلہ یہ ایک جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، اسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان اینڈ بنگلہ جو ہے یہ ایک فیڈریشن بنے۔ اور میری جو وہی چیز جو پولش اس نے کی تھی یونائٹڈ نیشن ریپرزنٹیٹیو نے کہ جی ڈیفینس پوسٹل سروس بہت سینٹرلائز کریں اور مجھے اپنے ونگس کے نیچے لیں، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایکول فوٹنگ پہ آ جائیں، کوئی کسی کے متحد نہیں ہے، کوئی کسی کے کچھ نہیں ہے، تم اپنے مسائل جو ہے خود اس کو کرو۔ یہ مسلمان ہے وہ خوش ہے، مسلمان بھائی مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کرکٹ پہ دیکھ لو کس طریقے سے والخانہ وہ تمہارے بنگال کے لوگ جو تھے وہ باہر نکلے، کیا کسی نے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے؟ کیا وہ پاکستان کی ٹیم پہ جو وکٹری پہ خوش ہو رہے تھے، کیا اس نے کسی کو کیا تھا؟ تو وہ جو دل کی محبتیں ہیں ان کو جاگنے دو۔ اور یہ تاریخ کا جو سیاہ باب ہے وہ قبر میں پتہ نہیں اس بیچارے کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور تمہیں خود پتہ ہے کہ وہ تختہ دار پہ جو بھی حالات تھے، غلط تھے یا صحیح تھے، وہ یعنی کسی دشمن کی بھی اس طریقے سے یہ موت نہ ہو جس طرح سے بھٹو خاندان ختم ہو۔ اور یہی حال ہم کوئی نہیں چاہتا کہ تمہارے والد مرحوم کے ساتھ یہ ہوتا، یا تیری ساری فیملی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، وہ کوئی نہیں مانتا پاکستان میں کہ وہ ٹھیک ہوا تھا۔ تو تم بھی ہوش کے ناخن لو اور اپنے دوست و دشمن کو پہچانو۔ جو سوچ لو 1971 میں جو پاکستان کے لوگوں نے نہیں پہچانا تھا، آرمی نے نہیں پہچانا تھا، سیاستدانوں نے نہیں پہچانا کہ دوست کون ہے دشمن ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ لیکن تمہیں 50 سال لگ گئے کہ یہ بات تمہارے سامنے روز روشن کی طرح تمہارے سامنے آئی۔ تو یہ میں کچھ ویڈیو دکھا رہا ہوں تاریخ کی اس کے ساتھ، کہ آپ کو یہ پتہ چلے
کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے یہ ویڈیوز ہیں، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ تاریخ کو میں کوشش کروں گا کہ بڑی تیزی سے آپ کے سامنے یعنی ان ویڈیو کی صورت میں اس کو دہراؤں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے. جو پارٹ 2 پارٹ 3 اور پارٹ 4 میں یہ میں دکھاؤں آپ کو، وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ یونائٹڈ نیشن میں کس طریقے سے یہ بھٹو نے اس ریزولوشن کو پھاڑا، کس طریقے سے آغا شاہی کے ساتھ اپنے پورے سارے کے سارے جتنے لوگ گئے ہوئے تھے وہ نکل کے آیا، اور اس وقت سے ہماری یہ جو ہماری شکست تھی وہ شروع ہو گئی. Everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. یہ تو ایک سمبولک تھا اور کوئی 90,000 کہتی نہیں تھا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ صرف 12,000 آرمی کے لوگ تھے، باقی انہوں نے سب سیویلین کو پکڑ کر اس کو گلیمرائز کیا اور وہ پروپیگنڈا کیا. اور کوئی 2 لاکھ عورتوں کی کوئی عصمت نہیں ہوئی تھی، وہ کچھ تھوڑی سی عورتیں تھیں. اور وہ اس طرح کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس قسم کے حالات ہوں تو وہ ہوتا ہے اس کو ایگزیریٹ کر کے پروپیگنڈا وار میں اس نے اندرا گاندھی نے اس طریقے سے اس کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا. اور پھر وہ اس نے یہ نہیں دکھایا کہ مکتی بہینی کس طرح ان کے بچوں کو مار کے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. پاکستانی جو آرمی کے سولجر ان کے گلے کاٹ کے رسیوں سے ان کو کتے کی طرح کھینچ کے لا رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں. وہ مکتی بہینی جو آئے ہوئے تھے ان کا کوئی دین مذہب تھا ہی نہیں، وہ ایک جانور کی طرح وہ تھے. اس پہ تم لوگ خوش ہو، ان فوٹوز کو آنے ہی نہیں دیتے، ان کو چھپنے ہی نہیں دیتے. میرے پاس ہیں وہ، میں دکھا دوں آپ کو فوٹو. اس لیے نہیں دکھا رہا کہ وہ جن کے بچوں کو جن کے بیٹوں کو ساتھ تم نے یہ کیا ان کے دل پہ کیا گزرے گی. وہ ویسٹ پاکستان کے تمہارے مسلمان بھائی تھے، مسلمانوں کے بچے تھے. تو یہ ظلم تم نے اتنا زیادہ کیا ادھر ایسٹ پاکستان میں. تو میں نہیں کہتا کہ ویسٹ والوں نے نہیں کیا، انہوں نے بھی جو کیا وہ، لیکن بہت عشر عشیر تھا، بہت تھوڑا کیا. لیکن وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. نہ میں اس کو سمجھتا ہوں ٹھیک تھا، نہ تم لوگوں نے کیا ٹھیک تھا. لیکن کسی وقت تو آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو ٹھیک کرتا ہے. تو میری یہ اس نصیحت کے ساتھ اور اس میری رائے کے ساتھ کہ اب ہم تاریخ کے صحیح جو اوراق ہیں وہ لکھیں گے، سبق سیکھیں گے اور بھائی بھائی بن کر رہیں گے. اور اس کے ساتھ کہ میں کہوں، میں یہ پھر یہ کہتا ہوں، پاکستان بنگلہ زندہ باد اور پائندہ باد. یہ ایک یونین اور ایک اسٹیٹ جو ہے اس کو شروع کریں، آہستہ آہستہ اس کو شروع کریں. آنے والی جو دہائی ہے اس کے اندر آپ لوگ رہیں. آپ رہیں گے تو دیکھیں ان کا خوف سے کانپیں گے کہ دونوں طرف پروں کی طرح آپ لوگ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی بیٹھی ہوں گی. تو پھر دیکھیں اس سے کتنی جو ویسٹ بنگال ہے ممتا کو کتنا اس سے ملے گا. آسام کے جو بنگال میں کتنے ہیں، جو بنگال کے لوگ وہاں مسلمان جو ہیں 23-24 کروڑ جو ہندوستان میں، ان کو کتنا ملے گا. تو کیا یہ تم ایک نہیں قرض نہیں ہے جو تم پر کہ تم یہاں اس دنیا میں رہو گی اور وزیر اعظم کے طور پر ہی تم قیامت والے دن ریس کرو گی. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ تم کرو. اور یہی میں اپنے پرائم منسٹر جو کرکٹر صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور بلائیں اس کو اور ملیں. اور ایک نہیں، اپنے وزیروں کو بھیجیں، ان کے وزیروں کو بلائیں، ان کو عزت دیں، اپنی جو پرانی غلطیاں ہیں ان کا اعتراف کریں. دونوں مل کے بیٹھیں اور آپس میں مل کر، پھر وہ آپ کا ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں آپ کی مسلمان ریاستیں، نام سے کیا فرق پڑتا ہے. انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں.